السلام علیکم، میں امداد سمرو. دو معاملات ہیں اور دونوں معاملات کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے، پاکستان کی اندرونی سیاست، ملک کی سیاست سے. ایک یہ کہ سب کی سیاست ہو گئی ختم. ایران امریکہ کی جنگ کے دوران جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار ہے، اس کے بعد سب کی سیاست جو ہے وہ کھڑے لائن لگ گئی، ختم ہو گئی. نہ زرداری صاحب کی سیاست چلے گی، نہ نواز شریف صاحب کی، نہ شہباز شریف صاحب کی، نہ مریم نواز کی، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. سیاست اب صرف اور صرف ایک شخصیت کریں گے، کیونکہ وہ اس سارے معاملے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں کر رہے ہیں. وہ ہے عاصم منیر. یعنی وہی اب فیصلے کریں گے اور وہی رول کریں گے. یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایک تو اس تجزیے کے اوپر تجزیہ کریں گے کہ کیا یہ تجزیہ ٹھیک ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب یا تحریک انصاف سے ان کے اتحادی جو ہیں وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج 19 اپریل ہے، اور 19 اپریل کو تحریک انصاف نے مردان میں ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے 9 اپریل کو ایک جلسہ ہونا تھا، بالکل اسی دن جس دن شیڈول کے مطابق ایران اور امریکہ کے وفود نے پاکستان کی طرف آنا تھا. اور تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا تھا کہ کیونکہ 9 اپریل کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے 9 اپریل کو جلسہ کرنا ہے راولپنڈی میں. سمجھایا گیا ان کو، تحریک انصاف کی قیادت کو، تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے، مگر وہ بضد تھے کہ نہیں ہم نے جلسہ کرنا ہے. پھر اس کا انجام کیا ہوا، کیسے وہ جلسہ ملتوی ہوا، اور کس طرح تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ نے ہاتھ نہیں پکڑایا فیس سیونگ کے لیے تحریک انصاف کو. اور اب تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ تحریک انصاف کے سامنے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کیا شرائط رکھنے جا رہی ہیں. یہ سارے معاملات، اور اس کے علاوہ جو 2 دسمبر کی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی گئی تھی، تو اس ملاقات کے بعد جو کچھ ہوا وہ کس طرح عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے خطرناک ثابت ہوا. اور پھر وہ جو ملاقات کروانے والے کردار تھے، جن کا تعلق حکومت سے تھا، وہ کس طرح اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، دوبارہ تحریک انصاف کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے. یہ ساری صورتحال جس پر بات کریں گے. میری بات ہوئی ہے جی تحریک تحفظ عین پاکستان کے ایک سرکردہ رہنما سے، آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، کمٹمنٹ تھی میری ان کے ساتھ کہ میں ان کا نام ظاہر نہیں کروں گا، لیکن جو چل رہا ہے کم از کم وہ تو بتائیں کہ کیا چل رہا ہے. تو پہلے میں اس پر بات کروں گا جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، لیکن آغاز میں کروں گا 9 اپریل سے. 9 اپریل کو آپ کو یاد ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے جو جلسہ کرنا تھا وہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا سیاسی کمیٹی کے فیصلے کے اعلان سے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا رہا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، دلچسپ صورتحال ہے. یہ وہ جلسہ ہے جو جلسہ ملتوی کرنے کے بعد یا اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر، اور دوسری جو لیڈرشپ ہے وہ زیر عتاب رہی، بلکہ وہ ٹارگٹ رہی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور علیمہ خان اور عمران خان کی دیگر بہنوں کے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب کا چند دن پہلے دیا گیا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پر، یعنی جو عمران خان صاحب نے عہدہ دیا اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں. اور ظاہر ہے وہ لعنت انڈائریکٹلی وہ کس پر بھیج رہے تھے وہ بھی سب سمجھ رہے تھے. لیکن کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت تنگ آ گئے تھے، کیونکہ ان کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی تھیں. میں اس بات پر بڑھنے سے پہلے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخصیت ہے تحریک انصاف کی، راولپنڈی کی لیڈرشپ ہے، لیڈر ہیں وہ، اور بڑے سرکردہ ہیں وہاں پر راولپنڈی میں. تو میرے ایک دوست کی ان سے ہوئی ملاقات. انہوں نے ملاقات میں، وہ ہوتے نا دل کے پھپھولے، انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا کہ یار ہم کریں تو کیا کریں، ہم 37 مقدمات بھگت رہے ہیں، ہم جیلوں میں چلے گئے، ہم نے اپنا کاروبار جو ہے وہ تباہ و برباد ہمارا ہو گیا، اس کے باوجود ہمیں ایک ایک قدم پر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداری ثابت کریں. کتنی بار وفاداری ثابت کریں اور کس کے سامنے ثابت کریں؟ علیمہ خان صاحبہ کے سامنے ثابت کریں تو دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ثابت کریں تو تیسرے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم پھر کیوں کر متحرک رہیں؟ یعنی وہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ 10,000 بندے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آپ لے کر پہنچے اسلام آباد اڈیالہ جیل،
تو وہ لوگ اسی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم ساری مصیبتیں جھیل لیں، ہم مقدمات کا سامنا کریں، ہم جیلوں کو چلے جائیں، ہمارے پیٹرول پمپس، ہمارے پلازے، ہماری دکانیں تک مسمار ہوں، اور اس کے بعد بھی ہمیں کہا جائے کہ تم لوگ وفادار نہیں ہو، تم لوگ غدار ہو، اور پھر باہر بیٹھا ہوا سوشل میڈیا جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے، تو پھر ہم کیسے جو ہے آگے بڑھیں؟ تو یہ ایک صورتحال تحریک انصاف کے اندر بن رہی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ تحریک انصاف ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، خطے کی جو صورتحال ہے، ایران امریکہ جو جنگ ہے، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان ایک دنیا میں سب سے اوپر مقام پر چلا گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو ڈائریکٹ ٹارگٹ تھے، بلکہ ابھی بھی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی تحریک انصاف نے، بلکہ تحریک انصاف امریکہ نے تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے الیکشن کیمپین بھی چلائی، اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے یہ تک کہلوایا کہ جی 25 دسمبر کو یا 20 دسمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف برداری سے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے، ابھی فون آ جائے گا، آرڈر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کس سے رہا کروائیں گے؟ جی عاصم منیر سے۔ عاصم منیر کو فون کریں گے کہ چھوڑ دو، میرا یار ہے۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عاصم منیر کا دن میں 100 بار نام لیتے ہیں، نام سادہ الفاظ میں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک عظیم جرنیل ہے، وہ ایک عظیم فیلڈ مارشل ہے، وہ ایک فینٹسٹک مین ہے۔ دوسرے شہباز شریف صاحب کے گن گاتے وہ نہیں تھکتے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر اس صورتحال میں کیا آپ وہ پولیٹکس کر سکتے ہیں جو آپ کا مقصد ہے؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتے۔ دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی لیے کام ہو کر نہ بیٹھ گئی ہے، وہ خاموشی سے اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو عزت مل رہی ہے، وہ سب کی عزت ہے، فی الحال اسی کو آگے بڑھنے دیں۔ تو جو 9 اپریل کا جلسہ تھا، اس جلسے کا اعلان کیا گیا، پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے، جن لیڈر سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سمجھایا کہ وقت نہیں ہے جلسہ کرنے کا، آپ ابھی جلسہ نہ کریں، باز نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے تھے نہیں ہم نے جلسہ کرنا ہے، تاریخ اناؤنس کر دی، لیکن پھر جب دیکھا کہ کیا چل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، پاکستان، شہباز شریف، عاصم منیر، یہی چل رہا تھا پورا کا پورا انٹرنیشنل میڈیا۔ ایک بلیٹن میں 10 ہیڈ لائنز پاکستان سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو ان کو احساس ہو گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے۔ 9 اپریل کو کیونکہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تو وہ اپنی حکومت کے گرنے کی برسی منا رہے تھے، 4تھی برسی۔ تو پھر مجھے جو معلوم ہوا ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور عمران خان صاحب کے دیے ہوئے عہدے پہ لعنت بھیجنے والے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ جناب چل کر گئے محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی دوسری لیڈرشپ کے پاس۔ ان کو انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھیں ہم یہ جلسے کا اعلان تو کر بیٹھے ہیں، لیکن اب ہمیں جلسہ منسوخ کرنا ہے۔ آپ کو کیونکہ عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے کہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کسی بھی تحریک کا جس کا تحریک انصاف حصہ ہے فیصلہ کریں یا اس تحریک کو آگے لے کر جائیں، لہٰذا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جلسے کی منسوخی کا اعلان کریں۔ تو جو میرا سورس جو وہاں موجود تھا اور لیڈر ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، وہ مجھے بتاتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جھاڑ پلا دی، کھری سنا دی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی۔ ان کو کہا کہ کیا آپ نے یہ فیصلہ ہم سے پوچھ کر کیا تھا جلسے کا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ کو فیصلہ ہماری مشاورت سے آپ نے نہیں کیا، ہمیں نہیں آپ نے مشاورت میں شامل کیا، تو پھر ہمیں اب کیوں آپ آگے یہ کہنے کہ ہم منسوخ کریں جلسہ، اعلان کریں، تاکہ آپ کا سوشل میڈیا بریگیڈ وہ ہمارے اوپر چڑھ جائے، گالم گلوچ بریگیڈ ہمیں گالیاں دے۔ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، جائیں، جو آپ نے کیا خود بھگتیں، آپ نے جلسہ کرنا جا کر جلسہ کریں، خسمانو کھاؤ، ہم نے اس معاملے میں آپ کو فیس سیونگ نہیں دینی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے جس دن سلمان اکرم راجہ صاحب کی، سلمان صفدر صاحب کی
عمران صاحب سے ملاقات تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق، اسی دن تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی بیٹھتی ہے، جس کا اظہار اس دن سلمان احمد راجہ صاحب نے کیا، پریس کانفرنس میں کیا 2 روز پہلے، کہ جی ہم نے سیاسی کمیٹی میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جلسہ منسوخ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی پیغام آیا کہ جلسہ منسوخ کر لیں، یاد ہے آپ کو؟ اسی دوران ان کو جب کہا گیا کہ جی آپ کے خلاف تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بکے ہوئے ہیں یا انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدوں پر، یہ عہدہ میرے اوپر تھوپا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا جلسہ منسوخ کرنے کا، یعنی تحریک تحفظ عین پاکستان نے ہاتھ نہیں پکڑایا، پلا نہیں پکڑایا۔ اسی طرح 9 اپریل کا جلسہ ہو گیا ملتوی۔ آج کے جلسے کی سن لیں، جو آج کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ میرے سورسز مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ نے آج کے جلسے کے لیے بھی ان کو منع کیا تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، کل اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم مردان میں جلسہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ KPK میں جلسے کریں جا کر۔ تو ان کو سمجھایا یہ گیا کہ دیکھیں جلسہ ایک جذباتی کراؤڈ ہوتا ہے آپ کا، جب آپ جلسہ کریں گے تو وہاں آپ 100 باتیں کریں گے۔ آپ کا کوئی جذباتی لیڈر آ کر پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت کے خلاف، یا ایون کسی اور معاملے پر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے جس کو انڈیا اور اسرائیل ایکسپلائٹ کریں گے، جو کہ کر رہے ہیں ابھی اسرائیلی۔ وہ یروشلم ٹائمز نے عمران خان کے حق میں چھاپ دیا نا آرٹیکل، گلے کا توق بن گیا PTI کا، کہ بھئی اسرائیلی اخبار عمران خان کے حق میں کیسے آرٹیکل لکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے حکیم سعید یا وہ جو کہتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ تو ہو اسرائیل کے ایجنٹ، بلکہ ہمارے دوست فیصل وڑائچ صاحب کی تو کچھ ایسی ملاقاتیں بھی ہیں جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ ہماری ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ کوئی بھی ایسی جذباتی تقریر کل کو آپ کے لیے کسی بھی 9 مئی سے زیادہ ثابت ہو سکتی ہے، لہذا مہربانی کریں جلسہ نہ کریں۔ لیکن آج وہ جلسہ ہو رہا ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ نہیں جا رہی۔ اگلا پوائنٹ، میں 2 دسمبر پر بھی آؤں گا، 2 دسمبر کے واقعے کی انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگلا پوائنٹ وہ یہ کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ لیڈرشپ جو تحریک انصاف سے جس کا تعلق نہیں ہے، آپس میں مشاورت کر کے کہ اب جب بھی اگلا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں PTI کو کہا جائے گا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، ورنہ اتحاد چلانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات۔ اب دوسری بات 2 دسمبر کی وہ جو بدنام زمانہ اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، ملاقات عمران خان صاحب کی کچھ حکومتی ذمہ داران کی گارنٹیز کے اوپر کروائی گئی تھی۔ علیمہ خان صاحبہ بہنوں کی ملاقات جو تھی، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ملاقات کے بعد آ کر متنازع بیانات دے دیتی تھیں، تو طے کیا گیا کہ چلے علیمہ خان صاحبہ نہیں، ڈاکٹر عظمیٰ خان جو غیر کم سیاسی ہیں ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہو گئی، اور حکومت یعنی مسلم لیگ نون کے اہم ذمہ داران نے یہ رسک لے کر ملاقات کروائی کہ کوئی متنازع بیان نہیں آئے گا۔ متنازع بیان آ گیا، عاصم منیر صاحب کے لیے کہا گیا کہ ذہنی مریض ہے۔ اس کے بعد سے اب تک کوئی ملاقات عمران خان صاحب کی فیملی کی نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب اس کے بارے میں وہ جو ملاقات کروانے والی شخصیات ہیں ان کے ساتھ میرے ایک سورس کی ملاقات ہوئی کل پرسوں اسلام آباد میں۔ وہ جو میرا سورس ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب ڈیموکریٹ آدمی یہی سوچتے ہیں کہ یار کوئی راستہ نکالیں، سیاسی اسپیس کم ہوتی جا رہی، کس طرح اسپیس بنائیں، تو انہوں نے پھر اپنا دکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی سیاست دان ہیں، ہم نے بھی سیاست کرنی، ہم نہیں چاہتے کہ سیاست کی اسپیس کم ہوتی جائے معاشرے میں، ہم چاہتے ہیں کہ سیاست آگے بڑھے، لیکن اس کے لیے اگر تحریک انصاف بہیو نہیں کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی رویہ اختیار کرے، وہ نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم نے آمادہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو 2 دسمبر کی ملاقات کے لیے، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ دوبارہ تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کریں، تو اب ہمارے تو پر کٹ گئے ہوئے۔ تو یہ ساری صورتحال۔ اب میں آتا ہوں، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا کل، جس میں عاصم منیر صاحب کے ایران جانے کا جو تاریخی واقعہ ہے، ظاہر ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یار اپنا اس میں وار زون میں جانا جہاں اسرائیل بیٹھا ہو،
اور وہاں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا جانا ظاہر ہے وہ کسی بھی طور پر تاریخی واقعے سے کم نہیں ہے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے آرٹیکل میں جو لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی سب کی سیاست ہو گئی ہے ختم, اب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہی چلیں گے اور کوئی نہیں چلے گا. عمران خان صاحب تو اپنی سیاست خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں پر کلہاڑا مار کے کھڑے لائن لگا چکے ہوئے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کا یہ تجزیہ ہے. ظاہر ہے سہیل وڑائچ صاحب ایک بڑے آدمی ہیں اور بہت پڑھے لکھے اور بہت باخبر صحافی ہیں, استاد بھی ہیں. میں ان کی خبر سے تو کبھی بھی نہیں کروں گا اختلاف کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے, لیکن یہ تجزیہ کہ جی اب سیاست سب کی ختم ہو گئی, واقعات, حادثات, جنگیں کسی کی سیاست کا فیصلہ نہیں کرتی. سیاست کا فیصلہ سیاستدان نے خود کرنا ہوتا ہے, جس طرح عمران خان نے کیا کہ جی میں نے تو یہ تصادم کی سیاست کرنی ہے. تصادم کی سیاست کرنے کے بعد بقول شیر افضل مروت بڑھ گئے نا. نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUIF, محمود خان اچکزئی, یا جتنے بھی ہم پاکستان میں جو پولیٹیشنس ہیں جو ذمہ دار سیاستدان, وہ بیہیو کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے, ہم نے فی الحال پارٹی پولیٹکس یا ملکی سیاست کو فی الحال ہم نے تعطل پہ رکھنا ہے, فریز کر دینا ہے. یہ جو صورتحال ہے, پاکستان ایک بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, پوری کوششیں کر رہا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے, اس کے بعد ہم اپنی سیاست کر لیں گے. تو یہ ایک مثبت اور ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے جو نون لیگ, پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں مائنس PTI ادا کر رہی ہیں. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ابھی آگے بجٹ آنا ہے جون میں, تو بجٹ میں حکومت کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہوگی, فسکل اسپیس, کہ وہ لوگوں کو کوئی بہت بڑا ریلیف دے سکے. لہٰذا ملکی سیاست نے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ ایک عالمی واقعہ ہے جس میں پاکستان ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کا نام اسی طرح روشن ہو گیا, اسی طرح اوپر چلا گیا جس طرح مئی کی جنگ میں عاصم منیر صاحب اسی طرح بالکل مقبولیت کی کیٹو پر چلے گئے. بالکل ٹھیک بات. لیکن سیاستدانوں کی اسپیس اس سے ختم نہیں ہوتی. سیاستدان کی جو اسپیس ہوتی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ سیاست کرنے سے ہوتی ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی سب کی سیاست ایک طرح سے ختم ہو گئی اور اب ایسے ہوگا اب ایسے ہوگا, مجھے ایسا نہیں لگ رہا. جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے, معاہدہ ہو جائے گا, دنیا نارمل ہو جائے گی, تو ہم بھی اپنے اسی طرح آ جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر. وہی سیاست ہوگی اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. کسی کی سیاست اس طرح ختم نہیں ہوتی. ختم تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی طرح کوئی جا کر کھائی میں گرے اور پھر نکالنے والا کوئی نہ ہو, بلکہ جتنے بھی یار دوست اور رفیق ہوں, میں اہل خانہ ہوں, وہ اس کے اوپر مٹی ڈالے نکالنے کے بجائے. تو یہ صورتحال ہے جی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.